رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قائم ٹی وی کینیڈا سے رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن ٹائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین کرام، ماہ سیام جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الہدی للناس، یعنی رمضان کا ہی وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اس مہینے کی اور بھی بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، جن کے اوپر گفتگو کے لیے آج ہماری بہت خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میدان خطابت کا کہوں کہ درس و تدریس کی دنیا کا ایک ایسا نام، ملت تشیع کا ایک ایسا ستارہ، ایک ایسے جید عالم دین جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے. آپ کے بارے میں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، یہ بڑی اس میں انسان جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے کہ کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا ہے. ماشاءاللہ سے قبلہ کی جو خدمات ہیں اور قبلہ کی جو تعلیمات ہیں وہ اس قدر بہترین ہیں، اس قدر اعلیٰ ہیں. جی ہاں، بالکل صحیح پہچانے آپ. میں کن کا ذکر کر رہا ہوں؟ میں ذکر کر رہا ہوں ان کا جو کراچی میں جامع علمیہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں اور جامع مسجد امام بارگاہ یثرب میں امام جمعہ ہیں، جناب علامہ غلام حسین اسدی صاحب. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ جی شکر خدا ہے، الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آغا کے تعارف میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور آپ جامع علمیہ میں شہید اول علامہ محمد بن مکی کی کتاب لمع کی جو ہے وہ تفسیر بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں، اس کی تشریح بھی کرتے ہیں. اور یہ ایسی اہم کتاب ہے ملت تشیع کی کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اس کتاب کا 1/4 حصہ پڑھ لے تو وہ مجتہد بن جاتا ہے، مگر اس کو اور یہ پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب. تو آغا اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، اس کتاب کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ کبھی ایک پورا ایپیسوڈ جو ہے وہ آغا کے ساتھ ہم اس کتاب اور شہید اول کے بارے میں کریں گے انشاءاللہ. مگر آج ہماری گفتگو جو ہے وہ آغا کے ساتھ ہے ماہ سیام کے حوالے. آغا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ تمام قمری مہینوں میں یہ واحد قمری مہینہ ہے جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ بیان ہوئی ہے. یہ مہینہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ روزوں کی ایسی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن علی بن ابی طالب علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطبنا ذات یوم فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ شہر ہو ان اللہ افضل الشہور. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، ماہ رمضان مبارک کی آمد تھی. سرور کائنات نے اس موقع پہ ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا ہے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے. اور اس خطبے کے اندر سرور کائنات نے اس ماہ رمضان المبارک کے فضائل کا ذکر کیا، عظمتوں کا ذکر کیا، اس کے خصوصیات کا ذکر کیا ہے کہ فرمایا اے لوگو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف جو ہے ایک بابرکت مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ آ رہا ہے. یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کے دن بھی افضل ہیں، اس کی راتیں بھی باقی راتوں سے افضل ہیں، اس کے گھنٹے باقی گھنٹوں سے افضل ہیں. کیا بات میں غور کیا ہے کہ اس ماہ سیام کی عظمت اور فضیلت کو سرور کائنات نے اپنے
بابرکت زبان سے بیان کیا ہے، اور اس وہ پیغمبر ہے جس کے بارے خالق فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ تو یہ پاک پیغمبر کے وحی کے کلمات ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا نام رمضان اس لیے ہے کہ یہ رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کا معنی ہے کسی شے کو جلا دینا۔ تو پروردگار عالم کیونکہ اس رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے جو واقعی اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی عدالت پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء کی نبوت پر، ائمہ کی امامت اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر عمل صالح انجام دیتے ہیں، خاص کر اس ماہ رمضان میں نماز والی عبادت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور روزے والی عبادت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تو پروردگار ان کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ راکھ بناتی ہے۔ تو ماہ رمضان کی اہمیت باقی مہینوں کے لحاظ سے اس لیے ہے کہ اگر ہم غور کریں اس خطبے کے اندر پاک پیغمبر نے اس دار دنیا میں اللہ کے بندوں کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے، خوشگوار زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا ان کے لیے اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط ہیں، احکام ہیں، پاک پیغمبر نے مفصل طور پہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک حقیقت میں پورے عالم انسانیت کے لیے، جیسے کہ پاک پیغمبر ایھا الناس کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، یعنی پوری عالم انسانیت کو خطاب ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کا احترام کرو، اور یہ تمہارے لیے دستور العمل ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ اس سارے دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں پاک پیغمبر کے ان بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اگر واقعی خوشحال خوشگوار زندگی چاہتے ہو۔ تو اس میں چونکہ خصوصیت کے ساتھ روزے کی عبادت ہے، روزے کو پروردگار نے فرض کیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اشارہ ہوتا ہے یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے کہ سابقہ لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب غور کریں، یہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنا ہے، انسان کو مشقت تو ہوگی، انسان کو تکلیف تو برداشت کرنی ہوگی، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، لیکن ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ جو صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے تو گویا کہ اس روزے کی تلخی کو شرینے میں تبدیل کر دیا ہے۔ پروردگار اپنے نیک بندوں سے یہ تمنا کر رہا ہے کہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے یہ روزہ رکھو۔ اور پھر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جی ماہ رمضان المبارک میں پاک پیغمبر فرماتے ہیں هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، پروردگار اس ماہ رمضان میں تمہیں اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ واہ، پروردگار ہمارا میزبان ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اس ماہ رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ مہمان بنائے۔ ویسے تو اس دنیا میں اس کے نعمات کا دسترخوان اپنے بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں فراوان ہیں، اس قدر نعمتیں ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہو قابل شمار نہیں ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں پروردگار کی رحمتیں برکتیں خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔
اور اس ماہ رمضان میں ظاہری طور پہ تو دیکھا جائے بھوک ہے اور پیاس ہے جس کے ساتھ پروردگار ہماری میزبانی کر رہا ہے. صحیح. لیکن حقیقت میں پروردگار اپنے بندوں کو روحانی اور جسمانی لحاظ سے صحت عطا کرنا چاہتا ہے. کیا کہنے. اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیے ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو ہمارا جو میزبان ہے وہ طرح طرح کے مشروبات کا انتظام کرتا ہے، معقولات اچھے اچھے کھانوں کا ارینج کرتا ہے، اچھے اچھے مشروبات ٹھیک ہے وہ انتظام کرتا ہے، وہ اپنے طور پہ پورے خلوص کا اظہار کرتا ہے. لیکن اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے مہمانوں میں کوئی شخص مریض بھی ہے، مثلا شوگر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، پریشر کا مریض ہے، تو وہ اس کے لیے اس کھانے کا ارینج کرے گا جو اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو. ایسے کھانے کا وہ پیش نہیں کرے گا جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو پروردگار کا بھی یہ لطف و کرم ہے ماہ رمضان المبارک میں. پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ اب اس کے بندے بھوکے رہیں یا پیاسے رہیں. نہیں، اس ماہ رمضان میں بھی ہم نے کھانا تو کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ 11 مہینے ہم اپنے مرضی کے ساتھ کھا رہے تھے، خواہش نفس کے لحاظ سے جب جی چاہا ہم نے کھا لیا، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان مریض ہوتا ہے. انسان جو ہے زیادہ کھانا تناول کرنے کی وجہ سے مریض ہو جاتا ہے. اور پروردگار عالم اس رمضان المبارک میں حقیقت میں اپنے بندوں کو صحت اور سلامتی عطا کرنا چاہتا ہے. لہذا وہ چاہتا ہے کہ میری خوشنودی کے لیے، میری رضا کے لیے تمہیں ایک مقررہ وقت کے لحاظ سے سحری کرنی ہے احتیاط کے ساتھ، اور پھر رات کو ثم اتم الصیام الی اللیل، جب تاریکی چھا جائے تو اس روزے کو افطار کرنا ہے میری رضا اور خوشنودی کے لیے. کیا کہنا. لہذا اس سے تاکہ تمہارے وجود میں جو ایک حساس ترین مشینری معدہ ہے اس کی سروس ہو جائے. کیا کہ جو ام الامراض ہے اس سے شفا عطا کرتا ہے. خون کی کمی کا علاج ہو جاتا ہے روزے والی عبادت گری. بہت سے طبیب اور ڈاکٹر جو ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کی ریسرچ اور تحقیق یہ ہے کہ روزہ سے انسان کو صحت ملتی ہے، جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی وہ صحت یاب ہوتا ہے. لہذا جسمانی لحاظ سے بھی وہ صحت یاب ہوتا ہے اور روحانی لحاظ سے بھی اس کو اللہ صحت عطا فرماتا ہے. یہی فلسفہ ہے کہ فقط بھوک اور پیاس کا معنی روزہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں، ہم جو ہیں وہ پیاسے رہیں. نہیں، اس روزے میں قصد قربت کرنا ہوگا. اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نے سحری کرنی ہے، اور پھر دن میں ہم نے ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، اپنے جسم کو بچانا ہے، اپنے روح کو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کا انسان کے جسم پر اثر ہوتا ہے، کھانے پینے والی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جن کا انسان کے روح پر اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے کانوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کو بھی روزہ ہونا چاہیے. تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ روزے کی حالت میں تمہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، لغویات سننے سے جو ہے اس زبان سے نعوذ باللہ تمہیں کوئی غلط بات نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کو اذیت نہیں دینی، بلکہ اس زبان کے ذکر الہی ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، استغفار ہونا چاہیے. اس ماہ رمضان مبارک میں عظیم ترین عبادت وہ قرآن کی تلاوت ہے جو شب قدر میں دفعتاً پاک پیغمبر پر نازل ہوا ہے. اور تلاوت کی اس قدر فضیلت ہے
کہ اگر ماہ رمضان مبارک میں ہم ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو اس ایک آیت کا تلاوت کا ثواب باقی دنوں میں اگر پورے قرآن کی تلاوت کریں گے تو برابر ہے، اس قدر اجر و ثواب ہے۔ تو پاک پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی آنکھوں کو حفاظت کرنی، آنکھوں کی ان چیزوں سے جن کی طرف دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے، نامحرم کی طرف نہیں دیکھیں گے، حرام کردہ چیزوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کو ان محرمات سے بچائیں گے، اپنے قوت سما سننے والی طاقت کو جو ہے کانوں کو ہم لغویات سننے سے بچائیں گے، گانا موسیقی سننے سے بچائیں گے، دل جو ہے اس میں ذرا بر جو ہے برا خیال نہیں آنا چاہیے، جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی، ٹھیک ہے، انسان گناہ کی طرف جاتا ہے۔ غور کریں، یہ جو آنکھیں ہیں یہ دل تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ان آنکھوں کے ذریعے اچھی چیزیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کی نعمات دیکھ رہی ہیں، حلال کردہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر ان آنکھوں سے ہم ہیں نامحرم کو دیکھ رہی ہیں، حرام کردہ چیزوں کو، دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے اپنے دل کو بھی گناہ سے بچانا ہے کہ برا خیال نہ آئے، تو برا خیال نہیں آئے گا جب ہم اپنی آنکھوں کو ہم نامحرم کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھیں گے۔ لہذا واقعی اگر انسان کا پورا وجود اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ پورے ماہ رمضان مبارک میں اس طرح روزہ رکھے جو روزے کے آداب ہیں، جو شرائط ہیں، تو پھر قرآن کے نزدیک لعلکم تتقون وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ تقوی انسان کو جو حاصل ہوتا ہے وہ ایسے عمل سے حاصل ہوتا ہے جس میں تکرار ہوتا ہے، مسلسل جس کو وہ انجام دیتا ہے۔ تو ہر مسلمان نماز والی عبادت کو بھی 5 وقت میں ادا کر رہا ہے، اس سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے، اور روزہ چونکہ 30 دن ہوگا لہذا اس سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی جو ہے وہ حاصل کرے، ان واجبات کے ذریعے اس کے دل پاک اور پاکیزہ ہو جائے، وہ پرہیزگار اس کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ خالق فرماتا ہے سورہ میں انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اللہ جو ہے وہ متقین سے ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم اس ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنے کی اور اس میں روزے والی عبادت کو رضا الہی خوشنودی پروردگار کے لیے انجام دینے کی توفیق فرمائے۔ اب اس پروردگار کا لطف و کرم دیکھیں کہ خالق فرماتا ہے کہ چونکہ روزہ دار میری ذات کے لیے روزہ رکھتا ہے، میری خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے ہمارے سامنے کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے، کوئی گناہ نہ کرے، لیکن چھپ کر ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، لہذا روزہ وہی رکھتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہے، تقوی ہے، جو پروردگار کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میری ذات دے گی، اور ایک تعبیر ہے کہ اس کی جزا میری ذات بنتی ہے۔ لہذا ہم یہی مسلمانوں سے یہی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس ماہ رمضان مبارک کا حقیقی احترام کریں اور اس میں روزے والی عبادت کو انجام دیں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں قرآن کی آیت کا مصداق بن جائیں، لعلکم تتقون۔ کیا کہنے قبلہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آقا، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی روح پرور گفتگو فرمائی، بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن سے، پروگرام عالمان قائم سے اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے، اور اپنا اور اپنے گرد و نواز سب کا خیال رکھیے، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔
خدا حافظ. رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان رمضان